رسالت، ایک نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سادات کرام، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آج مجھے کتنی قلبی مسرت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ وہ بچے اور بچیاں جو قرآن مقدس تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے ہیں، اور وہ ہمارے سید زادے جنہوں نے افتتاح بخاری شریف کا فریضہ آج انجام دیا، میرا رب اس سے کتنا راضی ہوا ہوگا اور اس کے رسول کتنے راضی ہوئے ہوں گے، میں اسے بتا نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کے اعتبار سے کسی کو بہتر کہنا، اور ہم اور آپ کسی کو بہتر کہتے بھی ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں۔ کسی مالدار سے چندہ لینا ہے تو ہم کہتے ہیں سیٹھ آپ کا تو کیا کہنا، پھر چاہے وہ کیسا بھی ہو، نماز پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی سے ڈر کر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، کبھی عقیدت میں بہت کچھ کہہ دیں، تو ہماری گفتگو صدق اور کذب پر محمول ہوتی ہے۔ 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو، الا ماشاءاللہ۔ لیکن جب بات میرے آقا کی آ جائے تو وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، وہی کہتے ہیں جو میرا مولا انہیں کہنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، میں آج کچھ کڑوی باتیں کروں گا، اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے جسے حضور نے سب سے بہتر کہا، اسے اس قوم نے سب سے کمتر کر دیا، الا ماشاءاللہ۔ اور یہ اس قوم کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اب آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون بہتر ہے؟ آپ ہی بتا دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ شاید کہ میں نے آپ لوگوں کو درود شریف نہیں پڑھایا ہے، میرا خیال ہے تو پہلے اسے پڑھا لوں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے جاری رکھوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے والے، پہلے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن، پہلے سیکھنے والے کی بات کہی، سکھانے والے کی نہیں۔ پہلے سیکھنے والے کی، یہاں بہت میں آپ کو سمجھاؤں گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو کہتا ہے میری تعظیم کرو، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرا احترام کرو، شوہر اپنی بیوی سے کہتی ہے شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا احترام کرو۔ ہر بڑا یہ کہہ رہا ہے ہر چھوٹے سے کہ میرا احترام کرو، لیکن جب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کا تذکرہ بعد میں کیا، چھوٹے کا تذکرہ پہلے کیا۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اور بڑوں کی تعظیم نہیں کی۔ پتہ چلا اے بڑے تو پہلے چھوٹے پر شفقت کر، اے شوہر تو پہلے بیوی کا حق ادا کر، اے باپ تو پہلے بیٹے کی تربیت پر توجہ دے۔ جب پہلے چھوٹے کے سلسلے میں یہ محنت کی جائے گی، بڑا جب اپنی ذمہ داری کو احسن انداز میں نبھائے گا تو یہ چھوٹا بڑے کا احترام کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ میں اس کو دوسرے اینگل سے میں تھوڑی سی میں نے کہا تھا نا آج کچھ کڑوی باتیں کروں گا، میں اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرا مقام تو نہیں جانتا، بالکل اس کا مقام بہت افضل و اعلیٰ ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو اور باپ بننے کا شرف ہی اسے حاصل نہیں ہوا تو اسے وہ عزت اور وہ مقام کہاں سے ملے گا جو باپ کو ملتا ہے؟ پتہ چلا باپ بنا یعنی بیٹا پیدا ہوا تو اسے باپ کا درجہ نصیب ہوا، اگر بیٹا پیدا نہ ہوا ہوتا تو باپ کا درجہ نصیب نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا بیٹے کی وجہ سے باپ کو عزت مل رہی ہے، لیکن بچے الٹا نہ لیں، یہ بھی ذہن میں رہے، بچہ الٹا یہ نہ لے کہ میرا پیدا ہونا اس کی وجہ سے میرے باپ پر میرا احسان ہے، نہ، ماں باپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے باپ باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے کئی مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر فرمایا، تو ماں باپ کے ساتھ تو بچوں کو حسن سلوک کرنا ہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے پیچھے توجہ دیں، بچوں کو پیار دیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا گھومتا ہوں، انسانوں سے ہی پالا پڑتا ہے اور حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ سوسائٹی میں سیکھنے کا آج بھی میرا جذبہ ہے، ننھے بچے سے بھی بہت کچھ میں سیکھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے آقا نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھنے کا ہی حکم عطا فرمایا، تو کبھی کمپلیٹ خود کو نہیں سمجھتا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کی کہ بچہ جوان ہونے کے بعد ماں باپ کی بچے کے سلسلے میں ماں باپ کمپلین کرتے ہیں کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وقت دیا تھا آپ نے بچے کو؟ آج جتنے بھی ماں باپ ہیں سب اندازہ لگا لیں، غور کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر وہ کتنا بیٹھتے ہیں، اپنے بچے کی فکر کتنی کرتے ہیں۔ تو میگزیمم ماں باپ کی پوزیشن الا ماشاء اللہ یہی ہوگی، اٹھتے ہیں نکل گئے، آنے کے بعد بچہ اپنے میں مست، باپ اپنے میں مست، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو، الا ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سائیکولوجیکل، ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، سائیکولوجیکل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بچے کی بیسک نیڈ، بنیادی جو ضرورت اس کی ہوتی ہے وہ ہے پیار، وہ ہے پیار۔ بچے کو سب سے زیادہ چاہیے پیار، اسے محبت چاہیے، اور جب بچپنے کے اندر ماں باپ کی طرف سے پیار نہیں ملتا، ہم پیدا ہوئے بچے کو کام والی کے حوالے کر دیتے ہیں، وہی کھلاتی ہے وہی پلاتی ہے، نہ ماں کو ٹائم ہے نہ باپ کو ٹائم ہے، اسکول کی فیس بھر دی ریزلٹ کے ٹائم پر اور پیرنٹس میٹنگ میں ہم پہنچ گئے، ہم نے توجہ نہیں دی۔ بچے کو جو پیار ملنا چاہیے ماں باپ کی طرف سے وہ نہیں ملتا، اور جب یہ نہیں ملتا تو وہی پیار کی جو بھوک اس کے اندر ہوتی ہے وہ جوان ہونے کے بعد کہیں ادھر ادھر پیار ڈھونڈنے میں نکل پڑتا ہے اور بھٹک جاتا ہے۔ لیکن اگر بچپن میں پیار مل جائے، شفقتیں مل جائیں، محبتیں مل جائیں، تو پھر کیا کہنا، اس بچے کی پوزیشن پھر زندگی کے اندر بڑی اچھی نظر آئے گی، اور یہ بچہ زندگی بھر آپ کے احسان تلے دبا ہوا بھی رہے گا اور آپ کا احترام کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، بچوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کی عمر تھی، زیادہ عمر بھی نہیں تھی، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے سوچا میں اپنے بچے کو کچھ بناؤں، طلبہ غور سے سنیں، ماں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو کچھ بناؤں، تو پہلی فکر ماں کو یہی ہوئی کہ سب سے پہلے میرے بچے کو میں قرآن سکھاؤں، اسے دین سکھاؤں، اور اس کے بعد اس نے قریب کے ایک علاقے کے اندر ایک بہت مشہور عالم دین اور بزرگ تشریف فرما تھے جو مشہور تھے، تو ماں نے سوچا میں اپنے بچے کو لے کر کے وہاں پہنچوں۔ گئی ماں لے کر، استاد نے دیکھا، اور اس کے بعد ماں نے کہا کہ اس کے والد تو ہیں نہیں، اور کیا تمنا تھی ماں کی، خدا کی قسم استاد بھی بڑے عجیب تھے، عظیم تھے، اور ماں کی سوچ بھی بڑی عظیم تھی۔ ماں نے سیدھا استاد کے حوالے کرنے کے بعد کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو ولی بنا دیں۔ استاد نے کہا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے اپنا دوست بنا لے، لیکن میں اس بچے کے پیچھے پوری کوشش کروں گا۔ 6 سال کی عمر کا بچہ ہے، بچے نے تعلیم حاصل کی۔ اب 6 سال کا بچہ گھر چھوڑ کر کے گیا ہو، کیا پوزیشن ہوگی، لیکن وہاں جانے کے بعد پڑھنے لگا۔ 6 مہینے گزرے ہوں گے تو آنکھیں سوجی سوجی نظر آنے لگی استاد کو، اور اس کے بعد جو ہے بلایا، بیٹے کیا بات ہے تمہاری آنکھیں سوجی سوجی نظر آتی ہیں، تم برابر سو نہیں رہے ہو؟
تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمٰن نے عرض کیا حضور معاملہ یہ ہے کہ ماں کی یاد روز رات کو ستاتی ہے اور روز رات کو سوتے سوتے سو جاتا ہوں، میں صرف آپ سے اتنی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دیں تاکہ میں جا کر اپنی ماں سے مل کر کے فوراً آ جاؤں۔ استاد نے فرمایا بیٹے ایک ہی دن کی چھٹی دوں گا؟ نرمی تو ہوتی ہے نا، رحم تو آتا ہے بچے کو روتا دیکھ کر، اس کی پوزیشن دیکھ کر۔ بایزید بستامی علیہ الرحمٰ کے استاد نے اجازت دی۔ اللہ اکبر، کیا ماں تھی، سبحان اللہ۔ بایزید بستامی گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ماں نے دروازہ نہیں کھولا، دوسری بار دستک دی، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، تیسری بار جب انہوں نے دستک دی تو ماں نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا ماں تیرا بایزید۔ کہا میرا بایزید اتنے جلدی عالم بن گیا؟ میرے بایزید کے لیے تو دروازہ اس وقت کھلے گا جب وہ ولی بن کر کے آئے گا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، نہیں کھولا ماں نے دروازہ۔ بایزید سسکتے بلکتے پھر مدرسے میں چلے گئے، اور ارمان دل کے اندر پیدا ہوا کہ میری ماں کی میں تمنا پوری کروں۔ لگن کے ساتھ پڑھنے لگے، یہاں تک کہ کم و بیش 8 سے 10 سال انہوں نے پڑھائی کے اندر لگا دی۔ اس کے بعد ایک دن استاد رات کو سو رہے تھے، عالم خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایزید بستامی علیہ الرحمٰ کے استاد سے فرماتے ہیں سنو، میں نے بایزید کو ولایت کے اونچے درجے پر فائز کر دیا ہے۔ بس حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمٰ کے استاد جو ہیں وہ فوراً پہنچے بایزید بستامی علیہ الرحمٰ کے پاس، جب وہ سو رہے تھے جگایا ان کو اور سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے تمہارا کام مکمل ہو چکا، اب تم گھر جا سکتے ہو۔ اب جب وہ گھر پہنچتے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ادھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بھی بتا دیا تھا کہ تیرا بیٹا ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ جیسے ہی بایزید دروازے پر پہنچتے ہیں تو جیسے ہی دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، سینے سے لگا لیا اور کہا میرا بایزید تجھے میرے مصطفیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ ماؤں کی قربانیاں تھیں۔ آج ہم سب سکھاتے ہیں، رب کی محبت رب کی کتاب نہیں سکھاتے۔ اس قرآن سے تعلق میں یہاں اتنے بہت ساری، میں عمر کے اعتبار سے 40-50 کی عمر کے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ اس کتاب کو سیکھنا، اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کا علم حاصل کرنا، سمجھتے اسے فائدہ کیا ہے؟ العیاذ باللہ ہمارے دماغ کے اندر دنیا اتنی رچ بس گئی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو مال کے لیے، اور حج بھی کرتے ہیں تو مال کے لیے، اور اسی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں تو مال کے لیے، الا ماشاء اللہ۔ میاں بس ایک مثال سمجھا دوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کیا ہے سمجھو، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھو دنیا کیا ہے۔ جانتے ہیں آپ، ایک ماں چولہے پر سالن رکھی ہو اور سالن تیار ہو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اس کا، سالن چولہے پہ چڑھا ہوا ہے، اور ادھر دودھ پیتا بچہ رونا شروع کرتا ہے، چلا چلا کے روتا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ میں اسے دودھ پلا دوں، لیکن اگر دودھ پلائے گی تو سالن جل جائے گا، ہے نا؟ دودھ پلائے گی تو سالن جل جائے گا، تو ماں کرتی کیا ہے؟ بچے کے منہ میں نپل رکھ دیتی ہے، بچے کے منہ میں
نپل رکھ دیتی ہے، بچہ اس نپل کو چوستا رہتا ہے، چوستے چوستے سو جاتا ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد جب بچہ بیدار ہوتا ہے، پھر بھوک کے سبب سے روتا ہے، تو اس کے بعد ماں کا سالن بھی تیار ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں جو ہے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس ایسا ہی سمجھو، ہماری بہت ساری خواہشیں ہیں، دنیا نپل کی طرح ہے، دنیا نپل کی طرح ہے، جس سے پیٹ نہیں بھر سکتا، سکون نہیں مل سکتا، ایک ٹیمپرری ہمیں لذت مل سکتی ہے۔ اصل ہماری زندگی آخرت ہے، جہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اس کو ایک بہت اچھے مفسر نے، علماء کی خاص طور پر توجہ میری اصلاح کے لیے میں چاہوں گا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لَو لعب، کھیل اور کود۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اس کو مفسر نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ جب دنیا کی زندگی کی بات آئی تو وہاں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لفظ حیات فرمایا، اور آخرت کے بارے میں جب ذکر کرنا ہوا تو حیوان فرمایا، حیات نہیں فرمایا۔ وَأَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةُ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور وہاں فرمایا وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ تو حیات اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ بات دونوں میں زندگی کی ہے۔ حیات کے معنی بھی زندگی ہے اور حیوان کے معنی بھی زندگی ہے، لیکن دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، حیات اس کو کہتے ہیں جس کے بعد موت ہو، اور حیوان اس زندگی کو کہتے ہیں جس کے بعد موت ہے ہی نہیں۔ تو آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے بعد موت ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ وہاں کی زندگی پرماننٹ ہے، وہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، اور وہاں کی زندگی میں کون سی چیز سب سے زیادہ کام آئے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن دونوں سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے کریم میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ کون ہے سب سے افضل؟ عبادت گزاروں کے اندر حدیث مبارکہ میں عبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ کون ہے سب سے زیادہ عبادت گزار؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلاوت قرآن زیادہ کرے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ قرآن پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ ہیں آپ اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بن دیکھے پڑھ رہے ہیں، بن دیکھے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے وہ بن دیکھے قرآن پڑھنے والے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت،
قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو جنہوں نے قرآن مقدس پڑھنا سیکھا۔ لیکن سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، سیکھنے پر اکتفا نہ کرنا، اس کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، آپ کو میں اگر فضیلت بیان کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ قرآن شریف کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ ایک رسی ہے، رسی کا ایک سرا کسی کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا نیچے والے کے ہاتھ میں، تو گویا ایسا ہی تو ہوگا کہ آپ نے رسی کے ذریعے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بارے میں، فرماتے ہیں قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا پڑھنے والے کے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ گویا قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا پروردگار جل جلالہ کا جو دامن کرم ہے اس دامن کرم کو تھام رہا ہوتا ہے۔ یقیناً پیروں کا دامن تھامنا اچھی بات ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کے ہاتھ میں اللہ کا دامن کرم آ جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ کیا وجہ تھی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اتنے قرآن، خود امام اعظم کو دیکھ لیجئے، آج جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس موجود ہے، اس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 6000 قرآن شریف ختم کیے۔ 6000 قرآن شریف۔ اب جس قوم کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو اور نہ قرآن پڑھنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو، نہ سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو، اس سے بڑھ کر کے کس پر افسوس کیا جائے۔ اور میں حفاظ سے عرض کروں گا، غور سے سنو، قرآن کے ماہرین سے عرض کروں گا، غور سے سنو۔ اگر کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا آپ کے مد مقابل آ جائے جس کی پیمنٹ اور جس کی ارننگ 5 لاکھ روپے ہو، اور آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہوا میں تو بہت کمزور ہوں، 20,000 مشکل سے ملتے ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہے، تو حضور فرماتے اس نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا علم جس کے پاس ہے اس سے بڑا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور کبھی بھی قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو احساس کمتری کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کوئی بری چیز ہے یا نہیں کرنا چاہیے یا ان کی کوئی عزت نہیں، یہ کہنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی کتاب سیکھ چکے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تو اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا، اس لیے کہ دوسرا انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھاتا ہے اور آپ اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہو۔ یہ ہے اس کتاب کا مقام۔ ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں سمجھتا ہوں گفتگو کا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ وہ بچے بھی سنیں، بچیاں بھی سنیں اور ماں باپ بھی سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن سیکھا، سمجھا، عمل کیا، جس نے قرآن سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور پھر آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس کے ماں باپ کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے جو لباس دنیا سے افضل، یعنی یہ نہیں کہ دنیا کے لباس سے افضل کہا، نہ، دنیا سے افضل. تو وہ ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے کریم یہ لباس ہم کو کیوں پہنائے گئے، یہ لباس ہم کو کیوں پہنائے گئے؟ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا تیرے بیٹے کے قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تجھے یہ لباس عطا کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ غور کریں کہ اس کتاب کی عظمت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اجاگر فرمایا. اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے کر کے چلوں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کی ریکویسٹ کرنا کہ میرے لیے دعا کرو. جیسے ایک بیٹا ہے پریشانی میں ہے تو اپنی ماں سے کہے گا ماں میرے لیے دعا کر، باپ سے کہے گا ابا میرے لیے دعا کر، سید مومن باپو سے کہے گا باپو میرے لیے دعا کرو، مولانا نفیس صاحب سے کہے گا میرے لیے کوئی بھی مطلب دعا کریں دعا کریں دعا کریں دعا کریں، سب سے کہتا ہوا نظر آئے گا. اور ایک ہے دعا کے لیے کہہ نہیں رہا، کام کچھ ایسے کرتا ہے کہ خود ہی دعا نکل جاتی ہے. ماں لیٹی ہوئی ہے، ماں تو بہت تھک گئی ہوگی آج، لا میں تیرے سر دبا دیتا ہوں. تو سر دبانے کے بعد بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماں میرے لیے دعا کر، وہ ماں خود دعا کر دے گی. دونوں میں فرق ہے، ایک ہے دعا کے لیے کہنا اور ایک ہے خود سے دعا کا نکل جانا، دونوں میں فرق ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کرتے کہ ان خدمتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے دعا فرماتے. جیسا کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے. ابھی اس سفر کے اندر جو ہے میں طائف گیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. سید المفسرین، یہ سید المفسرین بنے کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اتنی کی کہ میرے آقا نے خود دعا دے دی، اے اللہ اس کو قرآن کی معرفت نصیب فرما، قرآن کا علم نصیب فرما. دعا کی تھی 1450 سال، 1500 سال قریب اس سے پہلے، لیکن آج تک سید المفسرین کا خطاب سوائے عبداللہ ابن عباس کی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. یہ قرآن فہمی کیسے نصیب ہوئی؟ حضور کی خدمت انہوں نے ایسی کی کہ حضور نے دعا دے دی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت اچھی طرح سے سمجھیں. ایک ہے دعا کی گزارش کرنا، ایک ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہے کہ خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی خود دل سے آپ کو دعا دے کر چلا جاتا ہے نا؟ اس دعا کا بڑا اونچا مقام ہے. اب آپ سمجھیے، ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی بھیک مانگنا، رحم کی بھیک مانگنا، مولا مجھ پر کرم کر، مولا مجھ پر رحم کر، ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے کام ایسا کرو کہ رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو، خود اللہ رحم فرما دے. مانگنے کی ضرورت نہ ہو، کام ایسے کرو کہ اللہ خود رحم فرما دے. اب آئیے اس کو سمجھیے، وہ کون سا کام؟ اسی کو قرآن نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا. یہ اللہ فرما رہا ہے. اب یہ کیسی کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا؟ فرمایا مبارکون، یہ برکت والی کتاب ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟
برکت والی، جہاں رہے گی وہاں برکت، دل میں رہے تو دل میں برکت، قبر میں رہے تو قبر میں برکت، جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں برکت ہوگی۔ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن ہم نے کہاں تک برکت جانی اس کو؟ گھر اور دکان تک اور فیکٹری تک۔ پہلے وہاں رکھ دیتے تاکہ مال میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، بس دل میں نہیں رکھی کہ اس میں برکت ہو، دل میں نہیں رکھی کہ اس میں برکت ہو۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو ہمارا یقین ہے کہ مرنے والے کو قرآن فائدہ پہنچائے گا، فوراً ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی۔ یعنی نادان جب یہ مردے کو فائدہ کتاب پہنچاتی ہے تو کیا زندے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ جب تیرا یقین ہے کہ مرنے والے کو یہ کتاب فائدہ پہنچائے گی تو تو کیا مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی مرے تب تو کتاب کھولے گا؟ بہت برکت والی کتاب ہے، اتنی برکت والی کتاب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک حرف پر 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں، میرے بہت سارے وہ ساتھی بھی موجود ہیں جو ادارہ سنبھالتے ہیں اور ادارہ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں جو سنی دعوت اسلامی کے ادارے کا تعاون کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک میٹنگ نہیں، کل ہی ایک میٹنگ تھی کچھ ٹرسٹی حضرات کے ساتھ، ہمارے ایک ادارے کی، باندرہ میں ہمارا ادارہ ہے، وہاں ادارے کے ٹرسٹیوں کے ساتھ ایک میٹنگ تھی۔ میٹنگ میں نے ٹرسٹیوں سے بات کی، میں نے کہا ایک آپ کا بچہ ہے، ایک میرا بچہ ہے، آپ کا بچہ میرا بچہ اے سی میں سوتا ہے، نرم گدے پر سوتا ہے، اپنی مرضی پر اٹھتا ہے، جو ٹیسٹی کھانا بنا وہ کھا لیتا ہے، نہیں ٹیسٹی ہے تو آرڈر کرتا ہے مجھے یہ کھانا ہے، لیکن سال بھر تک قرآن نہیں پڑھتا۔ ایک مدرسے کا بچہ ہے، جو کھلاؤ وہ کھا لیتا ہے، جہاں سلاؤ ادھر سو جاتا ہے، اور کتنا قرآن پڑھتا ہے؟ صبح 8 سے 12، پھر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد اٹھ کر قرآن، سوتے تک قرآن پڑھتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے ہمارا بچہ افضل ہے کہ یہ بچہ افضل ہے؟ اب اگر ہم مدرسے کے ٹرسٹی ہیں یا ہم تعاون کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، جتنا یہ بچہ پڑھ رہا ہے نا، ان سارے پڑھنے کا ثواب اللہ ہم کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو ہمارا بچہ موبائل توڑ دے تو 2-4 ڈانٹی مار کر، اچھا بیٹا آئندہ خیال، جہاں رونا شروع کیا تو اس کی ماں آئے گی چلاتے، جانے دونوں دوسرا لے لینا، کیا بچے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ لیکن مدرسے کے بچے نے جہاں کچھ تھوڑی سی غلطی کی، کیا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تعاون کرنے والے آتے تمہارے مدرسے کے بارے، یار ہمارے بچوں سے کئی گنا افضل یہ بچے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی کو جہنم سے نجات پانے والے گروہ کو دیکھنا ہو وہ طالب علموں کو دیکھے۔ ہم اپنے یہاں مہمان بنائیں گے منسٹر کو، سرمایہ دار کو، لیکن ان بچوں کو میرے نبی نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ اور قابل صد مبارکباد ہیں ہماری تنظیم کے وہ رفقا اور وہ معاونین جو ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی ہر چیز کی رعایت اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑا اونچا مقام ہے ان طلباء کا۔ اور میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں، یہ مولانا نفیس نجمی صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، ہمارے دوسرے نجمی علماء تشریف فرمائیں،
یہ لوگ جب ایڈمیشن کے لیے ہمارے یہاں آتے ہیں نا، یہ جب تو اتنے ہوتے ہیں بیچارے، یوں کھڑے ہوتے ہیں، عجیب پوزیشن، لیکن جس دن ان کو حافظ کی سند مل گئی یا عالم کی سند مل گئی، میں نے کبھی ان کے ساتھ تو سے بات نہیں کی، ہمیشہ احترام سے میں نے بات کی ہے، اس لیے کہ جس کو میرے آقا نے عزت عطا فرمائی، میں کون ہوتا ہوں اس کو حقیر کہنے والا۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہے قرآن۔ میں بچیوں سے گزارش کروں گا کہ تم قرآن کو اپنی زندگی کا سرمایہ بناؤ، اپنے گھر کے اندر کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں تلاوت نہ ہوتی ہو، گھر میں بھی تلاوت کرو، سسرال میں جاؤ تو تلاوت کے عادی بن کر کے جاؤ، اور اسی طریقے سے صبح و شام قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ۔ تو پہلی چیز اللہ عز و جل نے فرمائی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہے، پہلی صفت۔ اب دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ فَاتَّبِعُوا، یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ خالی پڑھ کے ثواب جمع کر لو، بیپاری کی طرح نفع جمع کر لو، نہ، فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو۔ یہ کہے یہ حلال ہے تو حلال، یہ کہے حرام ہے تو حرام، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ڈائریکشن کو فالو کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ عمل کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ برکت والی کتاب، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اب رب سے ہم پوچھتے ہیں، مولا ہم تجھ سے ڈریں بھی، کتاب کی پیروی بھی کریں، اور یہ برکت والی کتاب بھی ہے، اگر اتنا سا کام ہم کر لیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ فرماتے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگو یا نہ مانگو، تم اتنا کر لو، میں تم پر رحمت کی بارشیں نازل کر دوں گا۔ یہ ہے یہ کتاب۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے بارے میں اور ایک جگہ رحمت کے بارے میں فرمایا گیا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے تو قرآن ہی نے کہا اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے ایک دم چپ، کوئی آواز نہیں، کوئی بات نہیں، ایک دم خاموش، اور غور سے سنو اس کتاب کو۔ پھر اللہ سے کچھ مانگو کہ نہ مانگو، تم قرآن جب پڑھا جائے تم صرف چپ رہو اور غور سے سنو گے نا، تو اللہ فرماتے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ وہ لوگ جو غزلیں سن کر کے مطمئن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹینشن کا سولیوشن گانوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، ٹینشن کا سولیوشن سگریٹ، ڈرگز اور کوریکس سیرپ پی کر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر کے پینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹینشن ختم ہو جائے۔ ٹینشن ختم نہیں ہوگا، ٹینشن بڑھے گا۔ یہ علاج نہیں ہے ٹینشن کا، ٹینشن کا علاج۔ اب کیا ہے ٹینشن کا علاج؟ کیا ہے ٹینشن کا علاج؟ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طبیعت میں کافی بے چینی رہتی ہے، حضور کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے نکلو، مسجد پہنچو، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو بیٹھ جاؤ اور درس قرآن سنو، اور اگر محفل نہیں چل رہی قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہارے قلب پر سکون نازل فرما دے۔ یہ ہے سکون کا سلوشن۔ اور میں آپ کو ایک عظیم نسخہ عطا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب کبھی اسٹریس زیادہ ہو، جب کبھی ٹینشن اوور ہو، ناقابل برداشت ہو، دل بیٹھ رہا ہو، ایسی کیفیت بن جائے، کچھ مت کرو، سیدھا وضو کرو اچھی طریقے سے اور قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کرو۔
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں آدھا پارا بھی نہیں پڑھو گے آپ کا ٹینشن ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے ٹینشن کے اندر کوئی بڑا کہہ دے فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، تو آپ کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ جب قدرت اپنی کتاب بتا دے تمہیں اور تم اس کی کتاب کو پڑھو گے تو اس کی کتاب کے ذریعے کیا تمہیں سکون نصیب نہیں ہو جائے گا؟ تو اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا تو میں اپنی بہنیں یہاں پر حاضر ہیں تو میں ان کو بتاؤں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ہفتے اپنے میکے جاتی تھی، کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، لیکن ہر ہفتے جاتی تھی، جاتی تھی ٹائم پر، آتی تھی ٹائم پر۔ ایک بار تشریف لے گئیں تو آنے میں بہت تاخیر ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے، کیا بات ہے ابھی تک حمیرہ نہیں آئی؟ سرکار پیار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، تو بے چین تھے کہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ آئیں تو سرکار نے فرمایا حمیرہ کیا بات ہے آج بہت تاخیر ہو گئی؟ تو عرض کرتی ہیں سرکار میں گھر سے نکلی تھی تو ٹائم پر ہی، لیکن آپ کی مسجد کے قریب سے جب گزری نا تو مسجد میں کوئی قرآن ایسا پڑھ رہا تھا کہ میرے پیر وہیں جم گئے اور میں قرآن سننے میں لگ گئی، اس میں کتنا وقت گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو سرکار نے فرمایا حمیرہ بتاؤ تو صحیح کون تھا وہ جو قرآن اس طرح سے پڑھ رہا تھا؟ کہا حضور مجھے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم کون تھا، لیکن پڑھتا بڑا زبردست تھا، میرے پیر اٹھ نہیں سکے، میں قرآن سننے کے لیے رک گئی۔ بعد میں حضور نے پتہ لگایا تو پتہ چلا وہ حضرت سالم تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ ام المؤمنین قرآن سن کر سب بھول جاتی ہیں اور آج کی عورتیں گانا سن کر سب بھول جاتی ہیں، یہ حال ہے۔ ایک عجیب دور سے ہماری قوم گزر رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تباہی ہماری بربادی اس کا سبب کچھ اور ہے، نہیں، بس ایک ہی شعر میں کہہ دیتا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے۔ تو اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، الحمدللہ مجھے یہاں آتے جاتے مجھے نہیں معلوم کتنے سال، 25-30 سال تو کم و بیش ہو گئے ہوں گے، لیکن 25-30 سال پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں دارالعلوم بھی ہوگا، اسکول بھی، اسلامیات بھی، اتنے بچے بچیاں پڑھیں گے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو کہ وہ ساتھ دیتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ آج مساجد بھی ایس ڈی آئی کی یہاں پر آپ کو ملیں گی، علماء بھی ملیں گے، حفاظ بھی ملیں گے، قراء بھی ملیں گے، اور تعلیم کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور ہماری نسلیں بھی دین کے کارواں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، سیکھو، سکھاؤ، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہ بے حد سلام، پھر مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، پھر مدینے میں ہم کو بلا میرے محترم، تم پہ بے حد سلام، شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، فکر امت
امت میں لب پر دعائیں رہی، آنکھ رہتی تھی نم، تم پہ بے حد سلام اے شفیع امم، تم پہ بے حد سلام اے جمیل شیم، تم پہ بے حد سلام۔ غوث خواجہ رضا کے طفیل کریم، رکھ لو میرا بھرم، تم پہ بے حد سلام۔ چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، کہہ دو راضی ہیں ہم، تم پہ بے حد سلام، کہہ دو راضی ہیں ہم، تم پہ بے حد سلام اے شفیع امم، تم پہ بے حد سلام اے جمیل الشیم، تم پہ بے حد سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اعمالنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن، وارزقنا شفاعت القرآن، وارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، والفوز بالجنة والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جن بچوں نے بچیوں نے تجوید کے ساتھ قرآن مقدس سیکھا، اے اللہ ان کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن سیکھنے، قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جس سید صاحب نے آج بخاری شریف کی ابتدا کی ہے، میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل، انہیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ہمارے وہ رفقا جو ادارے کا تعاون کرتے ہیں، میرے مولا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرما۔ ہمارے جو ساتھی اپنا وقت دیتے ہیں، جو ساتھی اپنا مال دیتے ہیں، جو ساتھی اپنا دماغ کھپاتے ہیں، جس طریقے سے جو بھی قرآن کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں،
ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے علماء، مشائخ، سادات کرام کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب